بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 5 ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے الحیاء شرم و حیا، شعبۃ فرقہ شاخ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حیا کے بارے میں فرمایا گیا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ مطلب ہے کہ ایمان اور حیا جو ہے یہ لازم الملزوم چیزیں ہیں۔ جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے۔ حیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں روکتی ہے۔ اگر حیا نہ ہو تو انسان گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حیا نہ ہو تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ حیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے، اور حیا ہی کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ مثلا زنا ہے، ناچ گانا ہے، چوری ہے، بے پردگی ہے، یہ اس طرح کے سارے گناہوں سے انسان حیا کی وجہ سے ہی بچ سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ الحیاء مبتدا، شعبۃ موصوف، من حرف جار، الایمان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، کائنۃ محذوف فعل کے متعلق ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارکہ نمبر 6 ہے المرء مع من احب۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے المرء بمعنی مرد، احب بمعنی محبت کرنا۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح۔ حدیث کا معنی عام ہے، آدمی اچھے آدمی سے محبت رکھے تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اگر کسی فاسق اور فاجر سے محبت رکھے تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس تائید کی حدیث میں اور حدیث بھی ہے، جیسے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو انسان جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کا شان ورود ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے مگر اس جیسے اعمال نہیں کرتا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا المرء مع من احب، کہ محشر میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں کسی سے خوشی اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اس حدیث کو سننے کے بعد ہوتی۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کا خاتمہ بالخیر ہے، جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں تو قیامت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب خاتمہ بالخیر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مقام ابراہیم کے درمیان 70 برس بھی عبادت کرے تب بھی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا حشر بھی قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اب حدیث مبارکہ کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ المرء مبتدا، مع مضاف، من موصولہ، احب فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فعل محذوف کا ظرف ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔